معروف لکھاری اور تجزیہ کار عمار مسعود نے کہا ہے کہ اڈیالہ جیل میں بند عمران خان درون خانہ پکار پکار کر این آر او مانگ رہے ہیں، مگر موصوف کا سوشل میڈیا کہہ رہا ہے کہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان۔ کپتان گڑ گڑا گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے، لیکن اس کا سوشل میڈیا نعرہ لگا رہا ہے کہ کیا ہم کوئی غلام ہیں؟ عمران خان جیل میں پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح فوجی قیادت سے ان کے تعلقات درست ہو جائیں اور وہ اس مشکل سے باہر نکلے، مگر ان کا سوشل میڈیا نعرہ لگا رہا ہے، تیرا باپ بھی دے گا آزادی۔ ان کا کہنا ہے کہ دراصل کپتان کا سوشل میڈیا بریگیڈ ہی اس کی بربادی کا بندوبست کر رہا ہے۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں عمار مسعود کہتے ہیں کہ ایسا لطیفہ شاید ہی کسی ملک میں ہوا ہو کہ ایک شخص جو جیل میں کرپشن کے جرائم ثابت ہونے پر قید ہے، اسے نہ فون کی سہولت میسر ہے، نہ انٹرنیٹ دستیاب ہے، نہ اس نے کبھی کچھ تحریر کرنے کی غرض سے کاغذ قلم طلب کیا ہے۔ اس کا ہر چوتھے دن کسی انٹرنیشنل اخبار میں مضمون شائع ہو جاتا ہے جس میں وہ پاکستان اور فوجی قیادت کو مطعون اور ملعون کرتا ہے۔ کبھی کسی بین الاقوامی شہرت کی حامل جریدے میں اس کا انٹرویو شائع ہو جاتا ہے، جبکہ اس سے کسی صحافی کی ملاقات بھی نہیں ہوتی۔ اس کا ٹویٹر اکاؤنٹ ایسے ایسے ٹویٹ کر رہا ہے جو کہ عمران خان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوں گے۔ عمار مسعود کہتے ہیں کہ اس کا سوشل میڈیا وہ زبان بول رہا ہے جو اس کے لیے ہی مصیبت بنتی جا رہی ہے، لہذا سوال یہ بنتا ہے کہ خان کا سوشل میڈیا کون چلا رہا ہے؟ اس ٹویٹر کے پیچھے کون سی قوتیں ہیں؟ ملک میں بدامنی پھیلانے کے منصوبے کہاں بن رہے ہیں؟ نوجوانوں کی گمراہی کا سبب کون بن رہا ہے؟ طاقت کے اس کھیل میں عمران خان کیا اپنے سوشل میڈیا کا بھی قیدی ہو گیا ہے؟ کیا اپنے بیانیے کی گرفت میں وہ آ گیا ہے جو اس وقت مفاہمت پر پوری طرح رضامند ہے؟ عمار مسعود کہتے ہیں کہ یہ بات واضح ہے کہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا عمران خان کے کنٹرول سے باہر ہے، کیونکہ وہ جو زبان بول رہا ہے اس سے خان کی رہائی ممکن نہیں۔ جب بھی بات مفاہمت کی ہوتی ہے، کچھ رعایتیں ملنے لگتی ہیں، کچھ ربط ضبط شروع ہوتا ہے، اس سوشل میڈیا پر اچانک آگ لگا دی جاتی ہے، پھر رہائی کے منصوبے تل پٹ ہو جاتے ہیں اور رعایتوں کی امید آنن فانن دم توڑ جاتی ہے۔ اس ظالم سوشل میڈیا کو عمران خان کی رہائی قبول ہے نہ پسپائی، اس کو عمران خان کی شہادت درکار ہے تاکہ یہ سوشل میڈیا عمران خان کے مزار پر ہر روز عرس منائے اور احتجاج کے نام پر چندے کمائے۔ چند بدبخت جو ملک چھوڑ چکے ہیں، انہیں فکر لاحق ہے کہ خان رہا ہو گیا تو ان کی کمائی کو نظر لگ جائے گی، ڈالروں کی ترسیل رک جائے گی، جھوٹ کی کمائی کو گھن لگ جائے گا، اس لیے وہ ہر لمحہ بغاوت کا پیغام دیتے ہیں۔ بدقسمتی سے یہ بغاوت حکومت سے بھی ہے، آئین سے بھی ہے، افواج سے بھی ہے اور ریاست سے بھی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اتنی بہت سی بغاوتیں کبھی کامیاب نہیں ہوتی، ان کا نتیجہ پسپائی ہی نکلتا ہے، مگر ڈالروں والے سوشل میڈیا کو یہ پسپائی قبول نہیں۔ یہ سوشل میڈیا عمران خان کا سب سے بڑا اثاثہ بھی ہے اور یہی خان کا دشمن بھی ثابت ہو رہا ہے۔ اس کے خمیر سے پی ٹی آئی نے جنم لیا اور یہی پی ٹی آئی کی چتا کو آگ دکھانے کے در پہ ہے۔ عمار مسعود کہتے ہیں کہ ایک انتہائی باوثوق ذریعے کے مطابق پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا روزانہ 6 کروڑ روپیہ خرچ کر رہا ہے۔ دھیان رہے کہ یہ پیسہ امریکہ میں لابنگ کے اخراجات کے سوا ہے۔ روز کے 6 کروڑ ایک مہینے کے 1 ارب 80 کروڑ بنتے ہیں اور اس رقم کو اگر سال پر ضرب دیا جائے تو یہ رقم قریباً 22 ارب روپے سالانہ بنتی ہے۔ حکومت یا فوجی اسٹیبلشمنٹ اس سوشل میڈیا کا مقابلہ کیسے کر سکتی ہے؟ نہ اتنی رقم حکومت کے پاس ہے، نہ کسی سیاسی جماعت کی اتنی بساط ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ رقم کہاں سے آتی ہے؟ عمران خان نے تو کبھی گھر آنے والوں کو چائے تک نہیں پوچھی، گھر کا خرچہ بھی دوست احباب نے ہمیشہ ادا کیا، تو پھر اتنی رقم کا بندوبست کہاں سے ہوتا ہے؟ عمار مسعود کہتے ہیں کہ اتنی بڑی رقم کے صرف 2 ذرائع ہو سکتے ہیں۔ ایک تو شوکت خانم میں غریبوں کے مفت علاج کے نام پر جو رقم آتی ہے اس کو پارٹی کے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تحریک انصاف کے بانی رکن اکبر ایس بابر کا سارا رونا یہی ہے۔ ٹی وی کی سکرینوں پر ایک معصوم کینسر زدہ بچے کی تصویر دکھا کر زکوٰۃ اور خیرات مانگی جاتی ہے اور وہ پارٹی کے جلسوں، انتشار، لانگ مارچ اور ہنگامہ آرائی کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اتنی بڑی رقم کا دوسرا ذریعہ عمران خان کا پہلا سسرال بھی ہے۔ گولڈ سمتھ خاندان کے لیے یہ رقم بہت معنی نہیں رکھتی، لیکن کیا یہ رقم وہ عمران خان کی رہائی کے لیے خرچ کر رہے ہیں یا اس ملک میں یہودی لابی کی سازشیں پھیلانے کے لیے یہ سرمایہ کاری ہو رہی ہے؟ ان سوالوں کا جواب ابھی تشنا ہے، لیکن سچ یہ ہے سوشل میڈیا جس بے مہار طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے یہ عمران خان کے لیے بڑی مصیبت کا پیغام لا رہا ہے۔
दिलचस्प तमाशा यह है कि इस सोशल मीडिया ने इमरान खान को ऐसा ब्रांड बना दिया है जो मुल्क के आइन से लेकर अफवाज तक हर एक से मुतसादिम है। बैरून मुल्क यूट्यूबर इस ब्रांड से इस मुल्क के खिलाफ जहर उगलते हैं और डॉलर कमाते हैं। ऐसा करते हुए ना इन्हें इमरान खान की परवाह होती है, ना इनकी पार्टी से कुछ लेना देना होता है। उनको बस लाइक्स और व्यूज से गर्ज होती है, चाहे इसके लिए अपनी माँ धरती को भी गाली क्यों ही ना देना पड़ जाए। अम्मार मसूद के बकौल जराए बताते हैं कि इमरान खान दरूने खाना पुकार पुकार कर एनआरओ मांग रहे हैं, मगर खान का सोशल मीडिया कह रहा है डट के खड़ा है कप्तान। याद रखिए, इसी सोशल मीडिया से तहरीक इंसाफ बनी थी और यही सोशल मीडिया इमरान खान और तहरीक इंसाफ की मुकम्मल बर्बादी का सबब बनेगा। जेल से ऑनलाइन रहने वाला झूठ अब पकड़ा जा चुका है। अब इस मकरो फरेब के पीछे छुपे किरदारों को सामने लाने का वक्त आ गया है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।